العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ تفسیر علوم الحدیث کا سبق ہے. آپ نے پڑھ لیا ہے کہ حدیث حسن بغیرہ کس کو کہتے ہیں. اس کی تعریف پیش کیا تھا اور تعریف کی تشریح کیا تھا، اور تشریح کرنے کے بعد ایک مثال دیا تھا، اور مثال کے آخر تک ہم پہنچ گئے تھے. یہ بتایا تھا کہ حدیث ضعیف کی قسموں میں سے حدیث حسن لغیرہ بھی ہے، جس کی تعریف کیا تھا کہ حدیث ضعیف حسن لغیرہ حدیث ضعیف ہی ہوتی ہے، لیکن اس کا ضعف قابل برداشت ہوتا ہے، اور اگر اس کی سندیں کئی ایک ہو تو وہ حسن لغیرہ بن جاتی ہے. اور پھر اس کے بعد مثال دے کر کے بتایا تھا کہ وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول منبر کے پہلے درجے پہ چڑھے تو آمین فرمایا، پھر دوسرے پر چڑھے تو آمین فرمایا، پھر تیسرے درجے پہ چڑھے تو پھر آمین فرمایا. تو صحابہ نے پوچھا ہم نے نئی چیز دیکھی، تو حضور نے بتلایا کہ جبریل امین آئے تھے، بد دعا کر رہے تھے، تو اس پر ہم نے آمین کہی ہے. تو اس حدیث میں جو سند ہے اس کو دکھانا تھا کہ سند ہے جس میں سلمہ ابن وردان ہے، یہ ضعیف ہے، لیکن ثابت البنانی نے ایک اور سند سے یہی حدیث نقل کیا ہے. تو اس سند نے اس سند کو کیا کیا؟ قوت پہنچا دی. ایسے ہی اس میں مؤمل ابن اسماعیل ہے، ففی السند الی ثابت، ثابت تک سند میں مؤمل ابن اسماعیل ہے. ان کے ضعف میں بھی کمی ہے، لیکن دونوں سندیں مل کر کے قوی ہو جاتی ہیں. اس بنیاد پر بتایا کہ یہ حدیث ضعیف تھی جو دوسرے سے مل کر کے حسن ہو گئی. دوسرے کی وجہ سے لغیرہ، غیر کی وجہ سے حسن آیا، تو اس لیے حدیث حسن لغیرہ ہو گئی. تو یہاں پہ ایک سبق مکمل ہو گیا. پھر ایک نقشہ بنا کر دکھایا ہے. فَمِمَّا سَبَقَ يُمْكِنُ تَلْخِيصُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ خِلَالِ رَسْمِ التَّخْطِيطِ التَّالِي. ما سبق میں جو کچھ گزرا تو کہہ رہے ہیں کہ ممکن ہے گزری ہوئی تمام تفصیلات کو مختصر انداز میں اس نقشے کی شکل میں سمجھا دیا جائے. تو نقشہ بنایا ہے میپ، جس میں الخبر سب سے اوپر لکھا ہے. اس کے بعد پھر نیچے ایک لکیر کھینچ کر کے ایک طرف حدیث اور دوسری طرف اثر لکھا ہے. حدیث کے نیچے 4 چوکھٹے بنے ہوئے ہیں، قولی، فعلی، تقریری، وصفی، یعنی حدیث کی 4 شکلیں ہوتی ہیں. پھر اثر کے نیچے 3 خانے بنے ہوئے ہیں، صحابی، تابعی اور تابعی، دونوں تابعی کے بعد تابع اتباع کرنے والا، واحد جمع اتباع، تابعی کسی تابعی کا اتباع کرنے والا شاگرد، تو تابعی ہے. اور تابعین کی اتباع کرنے والے، تو پورا ایک جو ہے طبقہ ہے، صحابہ، تابعین اور تابعین. تو اس کے نیچے جتنے بھی ہوں گے، تو آپ نے ایک دن سوال کیا تھا، تو اس سوال کے تحت میں ہے کہ دون التابعی، اس کا بھی قول کیا کہلائے گا؟ اثر کہلائے گا. لیکن یہ ہے کہ دون التابعی اتنا عام ہے کہ اس میں ہم اور آپ بھی کوئی بات کہہ دیں تو وہ اثر ہو جائے، تو تعریف کے ضمن میں تو بے شک آتا ہے، لیکن اس میں ایک تقدس کی بات بھی ہے.
اس میں طبقے کی بات بھی ہے، وارث نبی کی بھی بات ہے۔ اس طرح خود عقل کیا ہے تخصیص کر لیتی ہے کہ چھوڑ کر کے خاص دون تابعی میں خاص طبقہ ہی مراد ہوگا، تو یہ تخصیص عقلی ہوگی۔ بعض چیزیں عقلاً خود ہی جو ہے خاص کر لی جاتی ہے، مثال کے طور پہ اس کو جو ہے الگ الگ نام بھی دیا جاتا ہے مختلف فنون میں۔ مثال کے طور پر ہم نے کہا کہ جاؤ بھیجا لے آؤ، تو اب بھیجا کیا ہے عام ہے، لیکن یہ تخصیص عقلی ہم خود ہی کر لیتے ہیں، ورنہ شکلی کا بھیجا لے آیا، آپ نے بھیجا کہا تھا نا، حقیقت میں ہم نے عمل کیا اور حقیقت مقدم ہے مجاز سے، تمام دلیلیں آ جائیں گی۔ لیکن نہیں، وہاں پہ جو ہے دوسری دلیل جو عرف میں چلتی ہے اور عرف کے آگے یہ عقلی دلیل نہیں مانی جائے گی۔ عرف کے ساتھ جب عقل ملے گی دونوں مل کر کے تو یہ تخصیص عقلی اس طرح کی ہوگی کہ خود ہی آدمی کہے کہ عقل لگائے اور اس سے تخصیص کر کے بتائے کہ یہاں پہ جو بھیجا کھایا جاتا ہے جن جانوروں کا وہ مراد ہوگا۔ اس طریقے سے تخصیص عقلی ہو جائے گی، ورنہ لفظ تو بے شک اجازت دیتا ہے، اور اسی ضمن میں ہم نے جواب دیا تھا کہ ہاں لفظ جو تعریف ہے اس کے اعتبار سے ہر ایک کے قول دون تابعی جو ہوگا وہ اثر کہیں گے ہی، تو اثر میں صحابی کے قول کو بھی اثر کہیں گے، تابعی کے قول کو بھی اثر کہیں گے، دون تابعی کے قول کو بھی کیا کہیں گے اثر کہیں گے۔ لیکن اس کے بعد بھی اب یہ صحابہ تابعین تبع تابعین میں تو کچھ خاصی نہیں کرنا ہے، وہ تو انوار نبوت کی کرنوں سے بہت قریب تھے، مشکات نبوت سے بہت قریب تھے، لہذا اس میں سب خاص ہی ہے پوری انسانیت، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا۔ اب اس کے بعد والوں میں ہم کو جو ہے وارث نبی میں بھی خاص کرنا پڑے گا، کس نے اس امانت کی زیادہ رعایت کی، زیادہ خیال کیا، تو اس کی بات کو اثر کہیں گے۔ الحدیث من حیث القبول والرد، پھر اس کے بعد اور پڑھی ہوئی باتوں میں سے اور باتیں اس نقشے کے تحت بیان کر رہے ہیں کہ حدیث کو قبول کیا جائے گا یا نہیں قبول کیا جائے گا، تو اس اعتبار سے دو قسمیں ہیں، مقبول غیر مقبول۔ غیر مقبول کو عربی میں مردود کہتے ہیں، اردو میں جب بولیں گے تو اس کا معنی زیادہ نازک ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے اردو کی چیز نہیں لی جاتی، جس فن میں جو بات چل رہی ہو اسی فن کا اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو مردود یہ ردو سے اس مفعول ہے، مردود یعنی جسے نہ لیا جائے، قبول نہ کیا جائے، عمل میں نہ لایا جائے۔ لیکن اردو میں جب بولا جاتا ہے تو مردود تو کیا ہے، مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود، یعنی بہت ہی زیادہ گھٹیا قسم کے آدمی کو مردود کہتے ہیں۔ لیکن یہاں پہ وہ اردو والا نہیں ہے، بلکہ یہاں پہ خاص اصطلاح ہے، جس حدیث پہ محدثین کا عمل ہو، اسے قبول کرتے آئے ہو، اسے مسئلے نکالتے ہو، کم سے کم جو ہے عمل کا مسئلہ نکالتے ہو کہ اس پر عمل کیا جائے گا، تو حدیث مقبول ہے۔ اور جن حدیثوں پر عمل نہیں کیا جاتا اس کو رد کیا جاتا، آ کے کوئی مطابعت آ جائے، کوئی جو ہے تقویت پہنچانے والی حدیث آ جائے، تب تک اس کو نہ لینا، وہ حدیث مردود کہلاتی ہے۔ اب حدیث مردود عام آدمی سے کیا ہے لے کر کے اس کو اعتراض کرے گا، حدیث کیسے مردود ہو سکتی ہے؟ وہ کہے گا آپ لوگ تو توہین کرتے ہیں، اسی وجہ سے پوری امت میں فساد برپا ہے، کہ حدیث کو آپ نے مردود کہہ دیا۔ اب وہ اصطلاح نہیں سمجھے گا تو اس کو آپ کتنا بھی دلیل لا کے سمجھاؤ تو نہیں سمجھ پائے گا، حدیث کیسے مردود ہو سکتی ہے؟ اسی کو لے رہے ایسے ذرا زید امرن والی بات ہے، زید ہی امر کو کیوں مارتا ہے؟ ظالم ہے وہ، مظلوم ہے بیچارہ، ہر جگہ جو ہے آپ لوگ اس ظالم کو بڑھاوا دیتے ہیں۔ ایسے ظالموں کی کتاب اور مثالیں میں نہیں پڑھتا، میں اپنی کتاب رکھو، میں جا رہا ہوں جامعہ سے۔ تو اس طریقے کی چیزیں جب اصطلاح کے دائرے میں رہیں گی جب بات سمجھ میں آئے گی، اور اس کے دائرے میں نہیں رہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اس لیے مردود کا اردو کا مفہوم لے کر کے آدمی اعتراض کرتا ہے، حالانکہ اردو کا مفہوم یہاں پر نہیں ہے، بلکہ یہ محدثین کی اصطلاح میں جو بولا جانے والا لفظ ہے کہ ایک حدیث اللہ کے رسول کی اللہ کے رسول سے آ رہی ہے، لیکن ہم کو پتہ نہیں کہ اللہ کے رسول ہی کی فرمائی ہوئی ہے، لہذا اب کچھ اصول بنائے جائے جن اصول کی روشنی میں اللہ کے رسول کی حدیث کے علاوہ دوسرے لوگوں کی حدیث آ کر کے داخل نہ ہو جائے اور ہم کو عمل کرنے میں مجبور
کرے یا ہم عمل پہ مجبور ہو گئے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، ایسے اصول بنائے کہ جو چیزیں غیر حدیث ہیں وہ چھٹ جائے. تو وہ جو غیر حدیث ہے ان کے چھانٹنے کے لیے جو اصول بنایا، ان اصول میں ہو سکتا ہے وہ اللہ کے رسول کی حدیث ہو، لیکن ابھی اپنے اصول کو نہیں اتر رہی تو اس کو عمل نہیں کیا جا رہا. عمل نہ کیا جانے کا عربی مفہوم، عربی لفظ کیا حدیث مردود، یعنی ہم رکے ہوئے ہیں عمل سے. اردو والا مردود نہیں ہے. اور جب ہم کو پتہ چلے گا سر آنکھوں پر، ہماری رائے ہزاروں رائے ہو اس کو مارو دیوار پر، اللہ کے رسول کی فرمائی حدیث ہم کو پکا پتہ چل گیا کہ آپ ہی نے فرمایا. لہٰذا جیسے کبھی کسی کے گھر مہمان آئے اور اس کے بعد ویسے جو ہے ادھر ادھر اس سے بات کر رہے ہیں، ہوا کہیں بھی ٹھہرا دیا، اور اس کے بعد کسی نے آ کے بتایا ارے وہ جو نیا رشتہ ہوا ہے نا وہاں سے آئے وہ فلاں کے بھائی ہے، ارے جلدی سے سب پریشان ہو گئے، اس کو جلدی بلاؤ، یہاں بیٹھا، جلدی پانی دانا یہ ساری چیزیں، ناشتے واسطے کا انتظام. تو ایسا یہ مفہوم جو ہے یہ کیوں ہے؟ اب ہم کو پتہ چلا نا کہ یہ کیا چیز ہے. اور جب پتہ نہیں تھا اور انسانیت کے ناطے جتنا پتہ تھا اس کے حساب سے اس کو رکھا ہے، ایسا نہیں کہ بالکل. تو یہ حدیث مردود کو سمجھنے کے قریب کر دے، یعنی نظیر اس لیے دیا تاکہ سمجھنے کے قریب کوئی حدیث آ رہی ہے اور اس کے راوی ہیں کٹ کٹ کے آ رہے ہیں، منقطع ہو رہی ہے حدیث، اور ہمارے حدیث کے اصولوں کے حساب سے وہ عمل کے قابل نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو ہم رکھتے ہیں ایک جگہ پہ. یہاں تک کہ ہم صحیح ستہ میں بھی جگہ دیتے ہیں، ہمارے محدثین نے صحیح ستہ میں جگہ دی ہے. ضعیف حدیثوں کو اسی لیے لکھا ہے نا، ابھی ثابت نہیں ہو پا رہی ہے، کہیں ثابت ہو گئی تو پھر اسی مہمان کی طرح ہم اس کی تعظیم کریں گے کیونکہ اللہ کے رسول کا فرمایا. تو اس لیے جگہ دی ہے کہ اس میں جگہ ہے، لیکن ابھی عمل کے لیے رکے ہیں. ہم کو یقین نہیں ہو پا رہا ہے کہ کسی دشمن اسلام نے اس میں داخل کیا ہے یا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. تو یہ مردود کے اوپر اتنی گفتگو ہو گئی. بہرحال یہ دو قسمیں کیا ہے، مقبول اور مردود. پھر مقبول میں ہم نے یہ سب قسمیں پڑھی، نقشہ دیکھ لیں گے تو پورا جو ہے پڑھا ہوا دوبارہ ذہن میں آ جائے گا. تو حدیث صحیح، مقبول میں حدیث صحیح بھی ہے اور حدیث حسن بھی ہے. اب صحیح میں صحیح لذاتی ہی ہے، یعنی اس میں پانچوں باتیں پائی جا رہی ہیں. اور اس کے بعد خف ضبط میں کمی ہے تو غیر کی وجہ سے اس میں کیا آ گئی؟ قوت آ گئی. وہ جو کمی تھی ضبط کی وہ پوری ہو گئی، پانچوں شرطیں مکمل ہو گئی تو صحیح ہے، لیکن اب غیر کی وجہ سے تو صحیح لذاتی ہی صحیح لغیری. اور حسن جو پانچوں شرطیں ہیں اس میں سے ضبط چھوڑ کر کے عدالت وغیرہ اور جو اور چیزیں اس میں کمی ہے تو وہ حسن کہلائے گی. اور اگر جو ہے اس کی ذات ہی کے اندر سا وہ حسن، چاروں باتیں پائی جا رہی ہیں، ایک چیز نہیں پائی جا رہی ہے تو حسن لذات ہی تھی، لیکن وہ ضعیف تھی. یہ جو گفتگو ابھی ہو رہی ہے سند نہیں ہے، اتصال سند نہیں ہے، شذوذ ہے، علت ہے، عدم شذوذ عدم علت نہیں، شذوذ اور علت ہے تو ضعیف تھی، لیکن دوسری سند آنے کی وجہ سے اس میں قوت ہو گئی تو حسن لغیری ہی بن گئی، جیسا کہ ابھی پڑھتے ہوئے آئے ہیں. اس کے بعد جو حدیث قابل رد ہے اس کی دو قسمیں کیا تھا کہ ایک ضعیف محتمل اور دوسرے ضعیف شدید، جس کا ذوف شدید ہو جس کا ذوف محتمل ہو. تو اس طرح نقشہ دکھا کر کے پورے پڑھے ہوئے مضمون کو کیا کر دیا؟ سمیٹ دیا. اب اس کے بعد دوسرا طریقہ یہ ہے کہ مصنف سبق کے آخر میں نقشہ تو لائے ہیں اور اس کے بعد کچھ تمرین اور اسئلہ کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ ہمارے سبق کا ریویژن کرتے ہیں. تو یہ آپ سبھی لوگوں کو ہوم ورک دیا جا رہا ہے، جہاں جہاں آپ لوگ آڈیو سن رہے ہیں اور آن لائن سبق میں شریک ہیں، اس کو آپ اپنی کاپی پہ لکھ کر کے اس میں گروپ میں ڈال دیں گے. اسئلۃ للمناقشۃ، سوالات ہیں حل کرنے کے لیے، گفتگو کر کے جواب دینے کے لیے. مناقشہ گفتگو کر کے حل کرنا. عرف کلم مما یاتی، آنے والے ہر سوال ہر اصطلاح کی تعریف کیجیے. کلم مما یاتی، مندرجہ ذیل اصطلاحات میں سے ہر ایک کی تعریف کیجیے. عرف امر کا صیغہ ہے، تعریف کروا رہے ہیں. الحسن الحدیث الحسن لذاتہ، اس کی تعریف کر رہے ہیں. ضبط میں کمی ہو اور چاروں شرطیں پائی جائے تو حسن لذاتہ ہی ہے. الحدیث الصحیح لغیرہ،
وہ ضبط ختم ہو گیا تو حدیث صحیح بن گئی، لیکن غیر کی وجہ سے صحیح بنی ہے۔ الحدیث الحسن لغیرہ، حدیث حسن لغیرہ، ضعیف تھی، ضعیف معتمل، ضعف اس کا معتمل تھا، غیر کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ حسن آ گئی۔ ما الفرق بین الحدیث الصحیح لغیرہ والحدیث الحسن لغیرہ؟ حدیث صحیح لغیرہ کے درمیان اور حدیث حسن لغیرہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ ظاہر سی بات ہے اس کی تعریف کر دیں اگر زیادہ سمجھ میں نہ آئے، کیونکہ ہر پوری کلاس میں تمام طلبہ ایک ہی کیٹیگری کے ہوتے نہیں، کیٹیگری الگ الگ ہوتی ہے، تو اگر کسی کے سمجھ میں نہ آیا ہو، فرق بیان کرنا کوئی نہ بیان کر پائے، تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں کی تعریف کر دیں اور نیچے لکھ دیں یہی فرق ہے، یہ طریقہ رہتا ہے۔ ما الفرق بین الحدیث الصحیح لغیرہ والحدیث الحسن لغیرہ؟ کہ حدیث صحیح لغیرہ اور حدیث حسن لغیرہ کے درمیان کیا فرق ہے؟ اب اس کا فرق بیچارے کہ پتہ نہیں چل رہا ہے، تو اب کیا کریں؟ تعریف یاد کر لیں، تعریف کتابوں میں لکھی ہے، اس میں بھی لکھی ہے، اور اردو کی کتابیں بھی چھپی ہے، ہماری کتاب بھی اصطلاحات حدیث ہے، جہاں سے بھی تعریف یاد کریں، وہ تو کیا بھی اس کا آپ کے پاس ہوگا، تو اس کی تعریف یاد کریں اور اس تعریف کو لکھ دیں، اس کے بعد یہ تعریف یاد کریں لکھ دیں، نیچے لکھ دیں یہی فرق ہے، اور انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں تو سمجھ میں آئے گا، کوشش کریں سمجھنے کی۔ اس طریقے سے حدیث صحیح لغیرہ اور حدیث حسن لغیرہ دونوں کو اچھی طرح سمجھ سکتا ہے، کیونکہ دماغ اللہ نے جو بنایا ہے ہر ایک کا دماغ الگ الگ ہے، جیسے پوری دنیا میں جتنے انسان ہیں سارے انسانوں کی جیسے شکل الگ الگ ہے، شکل و صورت، ایسے ہی انگوٹھے کا جو نشان ہے وہ الگ ہے، ایسے ہی عقل بھی الگ ہے، سب چیز الگ الگ ہے، یہاں تک کہ رنگ بھی الگ ہے۔ یہ تو ہم نے قسم کر دیا نا، گورا، کالا، سانولا، تو گورے کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، کالے کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، سانولے کی بھی بے شمار قسمیں ہیں، سانولا جتنا آپ منتخب کر کے لائیے اس میں بھی تھوڑا تھوڑا فرق ہوگا، ان کیفیات کا فرق ہوگا، یعنی جتنے طرح کے انسان اور جتنی طرح کی شکل اتنے طرح کے جو ہے دماغ بھی ہے، وہ ڈیفرنس اللہ نے رکھا ہے، اس لیے کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے جب بنایا ہے تو سب کو الگ الگ بنایا ہے، ہم کسی بھی انسان کو ساتھ ساتھ پیدا ہوئے ہوں، جڑوا پیدا ہوئے ہوں، تب بھی اللہ نے شکلیں کیا رکھی ہے؟ الگ الگ رکھی ہے، تو سب کی جیسے شکل الگ، جیسے کلر الگ، جیسے پہچان الگ، ایسے دماغ بھی الگ ہے، تو اس الگ ہونے کی وجہ سے ایک کلاس میں 25-30 بچے، 40-50 بچے رہتے ہیں، تو سارے بچوں کا ذہن اور دماغ ہر ایک سے تھوڑا تھوڑا ہی صحیح لیکن الگ ہوگا، یعنی وہی دماغ نہیں ہوگا، تو اس لیے کسی کے سمجھ میں نہ آئے اگر الحدیث الصحیح لغیرہ والحدیث الحسن لغیرہ کے درمیان کیا فرق ہے تو تعریف کر دے اور تعریف کے نیچے لکھ دے یہ فرق ہے۔ أي نوع من هذه الأنواع أعلى في المرتبة في الرتبة؟ ان انواع میں سے کون سی نوع رتبے میں زیادہ بلند ہے؟ الحسن لذاته او الحسن لغیرہ، یہ سب اپنی کاپی پہ لکھنا ہے، ظاہر سی بات ہے تھوڑا سا بھی کلاس میں رہے ہوں گے تو بتا لیں گے کہ حسن لذاته کا درجہ بڑھا ہوا ہے، حسن لغیرہ کا درجہ اس کے بعد ہے۔ اب جد کے حساب سے خالی باجیب با ہے الصحیح لغیرہ اب الحسن لغیرہ، صحیح لغیرہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے یا حسن لغیرہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ صحیح لغیرہ کا درجہ بڑھا ہوا ہے، حسن لغیرہ کا درجہ اس کے بعد ہے۔ اب جد تیسرا سوال ہے الصحیح لذاتہ اب الحسن لغیرہ، سوال کرنا ہے ان کو، جو سمجھا گا اس کو لگے گا کہ کیا بودا سوال کر رہے ہیں، وہاں صحیح لغیرہ اور حسن لغیرہ میں تو صحیح لغیرہ کا درجہ اعلیٰ تھا، تو صحیح لذاتہ کا حسن لغیرہ سے درجہ کیوں نہیں اعلیٰ ہو؟ یہ سوال بنانا ہے، پوچھنا ہے، جو آدمی نہیں کلاس میں ہے وہ اٹینٹو ہوگا،
وہ متوجہ ہوگا، ورنہ جس نے سمجھا ہے اس کو یہ تیسرا سوال تو یہ عجیب لگے گا کہ جب صحیح لغیری حسن لغیری ہم نے آپ کو بتا دیا کہ صحیح لغیری کا درجہ حسن لغیری سے بڑھا ہوا ہے، تو صحیح لذاتی کا تو اس سے پہلے ہی درجہ ہے، صحیح لغیری سے صحیح لذاتی کا درجہ بڑھا ہوا ہے، تو پھر دوبارہ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ دوبارہ اسی لیے پوچھ رہے ہیں کہ آپ نے اگر سمجھا ہوگا صحیح لذاتی صحیح لغیری تو پھر یہاں صحیح جواب دیں گے۔ الرابع ما المقصود بالضعف المحتمل والضعف الشدید، ضعف محتمل اور ضعف شدید سے کیا مراد ہے؟ تو یہ بھی یہاں سے دیکھ کر کے اپنی کاپی میں نوٹ کرنا ہے۔ نیا سبق شروع ہو رہا ہے، الحدیث الضعیف بسبب السقط من السند، لیکن سبق کا وقت پورا ہوا اس لیے یہیں پہ بس کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.